سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رآ علی عمر قمیصا ابیض، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے سفید رنگ کے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت عمر نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اب وہ نہ جانے وہ جسے اللہ کے نبی نے مانگا ہو وہ کتنا حسین ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوال کیا، ثوبک ھذا غسیل ام جدید؟ عمر یہ نئے ہیں یا دھلے ہوئے ہیں؟ سوال کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نئے نہیں ہیں، لا بل غسیل، بلکہ دھلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیہ کلمات آگے ارشاد فرمائے وہ بہت کمال کے ہیں۔ فرمایا البس جدیدن، اے عمر نئے کپڑے پہنو، دعا دی جا رہی ہے۔ وعش حمیدن، قابل تعریف زندگی گزارو۔ ومت شہیدن، شہیدوں والی موت پاؤ۔ تین جملے، البس جدیدن، وعش حمیدن، ومت شہیدن، نئے کپڑے پہنو اور عیش و عشرت والی قابل تعریف زندگی گزارو۔ عیش و عشرت سے مراد یہ نہیں کہ زندگی کی ساری سہولت، مطلب یہ کہ ایسی زندگی جو بعد والوں کے لیے نمونہ ہو، اور شہادت والی زندگی، شہادت والی موت تمہیں ملے۔ اس کے بعد ایک جملہ اور فرمایا یرزقک اللہ قرۃ عین فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں ٹھنڈا رکھے۔ اب یہاں بہت ساری باتیں جو ہیں یہاں اس حدیث سے نکلتی ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ کہ یا تو یہ پتہ کیا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی حضور کی دعا ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، وہ نہ مانی جائے تو ایک الگ بات ہے۔ اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ نہیں کہ ان کا فلاں کام تھا، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی تو منکرین اعتراض کریں گے بھی ان کے حق میں وہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ایسے وسوسوں سے اور ایسے وسوسہ ڈالنے والوں سے۔ قرآن نے بڑا اچھا سبق دیا کہ یہ وسوسہ ڈالنے والے جن بھی ہو سکتے ہیں، یعنی شیطان بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ جب ہم حفظ کیا کرتے تھے تو ہمارے استاد صاحب کہنے لگے بھی شیطان تمہارے سامنے تھوڑی آتا ہے، کسی نے آج تک دیکھا ہے؟ بھی شیطان سامنے تھوڑی آتا ہے، وہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے ہی آئے گا نا۔ تو فرمانے لگے جب تمہیں کوئی نیک کام سے روکے، وہ کوئی بھی ہو، سمجھ لو وہ شیطان ہے۔ تو جب بھی کوئی وسوسہ ڈالے ان مقدس ہستیوں کے بارے میں تو وہ شیطان ہے۔ قرآن نے سبق دیا من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو۔ اب رسول اللہ علیہ السلام نے جو دعائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مانگی، البس جدیدن، نئے کپڑے پہنو، یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات اس قدر نوازنی ہیں کہ نئے کپڑوں کا سامان بھی میسر آ جائے گا۔ لیکن الگ بات ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کبھی ان سہولیات سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہی اینٹوں کا سرہانہ بنا کے درخت کے نیچے لیٹے رہے۔ دوسرا وعش حمیدن، تعریف والی زندگی۔ آج پوری دنیا میں اگر سر فہرست کام کرنے والوں میں کوئی شخصیت ہے رسول اللہ علیہ السلام کے صحابہ میں، تو آج کفار بھی مانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی، جنہیں کو کریٹیوٹی کا کام کیا، تخلیقی کام کے حوالے سے آج جب دنیا میں سوال ہوتا وہ کہتے ہیں جو تخلیقی کام ہے یہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا مت شہیدن، شہادت والی زندگی، شہادت والی موت۔ جو اگلا جملہ ہے کہ اللہ تمہاری دنیا میں بھی آنکھیں ٹھنڈی رکھے، آخرت میں بھی آنکھیں ٹھنڈی رکھے۔ دنیا میں بھی اللہ نے کہیں بھی
آپ نے کوئی لشکر بھیجا، اللہ نے اسے فتح سے سرفراز فرمایا اور آخرت میں بھی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ وہ ایک روایت کا مفہوم یہ آتا ہے کہ ہم نے وہ روایت کا ایک حصہ کئی بار پڑھا ہے کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ اے عمر، اللہ تمہیں تمہارے ساتھیوں کے ساتھ رکھ رہا ہے، اٹھائے گا بھی انہی کے ساتھ، کہ اللہ کے نبی جہاں کہیں بھی جاتے تو فرماتے میں ابو بکر و عمر گئے، میں ابو بکر و عمر آئے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، فرمایا ایسا منظر تھا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لا رہے تھے تو ساتھ میں ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ فرمایا قیامت میں بھی ہم یوں ہی اٹھیں گے، جب قیامت ہوگی، قائم ہوگی، قبروں سے سب نکلیں گے تو وہ تینوں تو وہیں سے نکلیں گے نا، تو جب تینوں اٹھیں گے تو کیا منظر ہوگا کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے دونوں وزراء کے ہمراہ اٹھیں گے۔ ایک معاملہ تو یہ۔ دوسرا ہمارے لیے جو اس میں سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے کسی بچے کو دیکھیں، اپنے کسی عزیز کو دیکھیں تو اس کو دعا دیں، اس کا لباس اچھا دیکھیں، اس کی گاڑی اچھی دیکھیں، اس کا گھر اچھا دیکھیں، تو ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں، پاؤ ہنڈاؤ، یہ دعائیں دیتے نا، تو یہ دعا تو ہم نے دینی ہے۔ اگر اس دعا کے تناظر میں ہم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ دعا ذہن میں رکھیں کہ آپ نے حضرت عمر کو دعا دی تھی۔ اسی طرح شمائل میں ایک روایت ہم نے پہلے بھی اس سے پڑھی ہے کہ کسی صحابیہ نے کوئی لباس زیب تن کیا تھا اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو آپ میں پہنو اور پرانا کرو، یعنی یہ جو الفاظ ہم کہتے ہیں کہ پاؤ ہنڈاؤ، تمہیں اللہ اس کو پہننا نصیب کرے یا چلانا نصیب کرے یا ہنڈانا نصیب کرے، تو یہ دعا دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھا جائے کہ ہم ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہو جائے گا کہ ہمیں یہ دعا کے ساتھ سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، اور دوسرا یہ بھی ہوگا کہ جس کسی کو دیکھا جائے دعا دی جائے، جس کسی کو دیکھا جائے دعا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہم سب کو اپنی جناب سے اتنا نوازے کہ ہم کسی کو ملنے والی نعمت پر کبھی بھی اپنے دل میں کوئی کھٹکا محسوس نہ کریں، بلکہ فراخ دلی کے ساتھ اس کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔